اللہ کے نام سے شروع جو بڑا نہایت رحم والا رہے، اور میرا رب ہے اور وحدہ لا شریک ہے، جس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ اور درود و سلام میرے نبی محترم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر میرا رب بھی بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اور وہ ایمان والوں سے بھی کہتا ہے کہ اے ایمان والوں، میں اور میرے فرشتے اس آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN کی خوبصورت افطار ٹرانسمیشن اور عقیدت رمضان، اور خوبصورت پینل ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اور آج 3 رمضان المبارک، آپ 3 رمضان المبارک کا آج روزہ افطار کریں گے، اور آج خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال کا دن ہے، اور سیدہ پاک پر انشاءاللہ ہم گفتگو بھی کریں گے، اور ان پر جتنی ان کی جو فضیلت ہے وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو خاتون جنت ہیں، اور امام حسین اور امام حسن کی والدہ محترمہ ہیں، اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ تو آج ان پر ہم بات کریں گے، ان کا ذکر خیر کریں گے، لیکن ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ جو آغاز ہوتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتا ہے، اور قاری صاحب موجود ہیں، قاری اسامہ رحمانی صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ روزے ماشاءاللہ اچھے گزر رہے ہیں؟ تیسرا روزہ ہے نا قاری صاحب؟ اور گرمی کی شدت کیسی ہے قاری صاحب؟ جی جیسے روزہ رمضان آگے گزرتا جا رہا ہے، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، تو روزے بھی لگتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہے، ایسی بات ہے۔ دیکھیں جو عبادت کرتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے وہ کہ انرجی ضائع ہوتی ہے، تو پھر تھوڑا محسوس ہوتا ہے۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ پتہ بھی چلے نا، جتنی گرمی ہو پتہ بھی چلے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ تو قاری صاحب آج کون سے آیت آپ پیش کریں گے قرآن پاک کی؟ کون سے سیدہ سپارے سے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے، اسی سلسلے سے سورہ نساء کی کچھ آیتیں میں پیش کروں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله
كان عليكم رقيبا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नुज़ुल कुरान का महीना और कुरान पाक की तिलावत से हमारी इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ हुआ, जो कि आप देख रहे हैं अक़ीदत रमज़ान SNN की खूबसूरत इफ्तार ट्रांसमिशन, जो कि सचल न्यूज़ नेटवर्क जो कि हमारा है। और हमारा सचल टाइम न्यूज़ हमारा एक अखबार भी है, सचल टाइम न्यूज़, जो कि पाकिस्तान के 4 शहरों से शाया होता है, कराची, हैदराबाद, लाहौर और इस्लामाबाद से, जो कि हमारे CEO जनाब तारिक अज़ीज़ साहब और हमारा जनाब डायरेक्टर आसिम अकील साहब और हमारा जो सचल टाइम न्यूज़ के जो सरपरस्तार हैं जनाब शकील शेख साहब, और उन्हीं की मोहब्बत, उन्हीं की अक़ीदत आप देख रहे हैं माशाल्लाह खूबसूरत ये जो है कि माशाल्लाह स्टूडियो माशाल्लाह सजा हुआ है और अक़ीदत रमज़ान की खूबसूरत नशरियात हम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम भी मौजूद हैं हमारे साथ, और ज़िक्र मुस्तफ़ा भी हम करेंगे इंशाअल्लाह, और ज़िक्र अहले बैत भी आज हम करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आज सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल का दिन, आपकी शान पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ मौजूद उलमा का पैनल मैं तारुफ़ करवाता हूँ। सबसे पहले मारूफ़ आलिम दीन और मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर आप इनको समात करते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आप गुफ्तगू करते हैं, जनाब अल्लामा मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं शहजाद भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फ्रेश हैं आज। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नींद वगैरह माशाल्लाह पूरी करके आए? बिल्कुल पूरी है, माशाल्लाह। रमज़ान की बरकतें हैं। रमज़ान नींद तो खैर पूरी, आपको पता है कुछ रोज़ पहले ही हरमैन तय्यबैन की हाज़िरी से वापसी हुई। माशाल्लाह। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान जब कराची पहुंचूंगा तो वहाँ जाके नींद पूरी करेंगे। हाँ जैसे यहाँ पहुँचे तो पूरा एक जदवल बना हुआ था, जी जी जी। उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो अब देखते हैं रमज़ान खैर से गुजर जाए। अच्छा, आम दिनों में अल्लामा साहब अगर हम कुछ नहीं खाते ना तो हमारे में एनर्जी नहीं होती है, ठीक है ना, लेकिन ये रोज़े की ऐसी बरकत है कि माशाल्लाह है, कुछ ना भी खाए लेकिन लगता है कि हम बिल्कुल चुस्त हैं। बिल्कुल 101% आपने सही फरमाया है ना, ऐसा ही ये रोज़े की बरकत, बड़ी बरकत है। एक और हमारे साथ आलिम दीन जो कि हमारे पैनल में मौजूद होते हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत के आप मालिक हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आप गुफ्तगू करते हैं। और हमारी ये खुश नसीबी होती है कि मैं जब ट्रांसमिशन करता हूँ तो मैं अल्लामा साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने ज़रूर शिरकत करना है। अल्लामा अली रज़ा रज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब वालेकुम अस्सलाम। केवला कैसे हैं? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है जनाब? मसरूफियात माशाल्लाह अभी से शॉपिंग की चल रही हैं या? नहीं, आप लोग छोड़ेंगे तो शॉपिंग करेंगे। आप जैसे माशाल्लाह इतने सारे भाई मौजूद हैं, जी जी, उन भाइयों में ही घिरे रहते हैं। अच्छा, तो अल्लामा साहब शॉपिंग तो पहले कर लेते होंगे आप, रमज़ान आने से पहले? क्या शॉपिंग करनी है हमें, ऐसी देखा वसूलियाँ में बस रहने। अच्छा, नहीं भाभी बच्चे तो करते होंगे? वो माशाल्लाह कर चुके होंगे या खुद कर लेंगे। अच्छा, खुद कर लेंगे? हाँ खुद कर लेंगे। अच्छा चलें, ठीक है मौलाना साहब, बहुत ज़बरदस्त। तो अल्लामा साहब का ये अच्छा मैसेज है कि भाई आपने जो ना अपनी अपनी करनी है, ठीक है ना, हमने अपनी करनी है, आपने अपनी करनी है। मेरे साथ मौजूद मारूफ नात खां और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में हुजूर की बारगाह में हदिया नात आप पेश करती हैं, फ़ातिमा शाहिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक की आपको मुबारकबाद। और आज आप हमारी नशरियात में आप शरीक हुई, इसके लिए भी मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ज़िक्र रसूल आप करेंगे इंशाअल्लाह, और ज़िक्र अहले बैत भी इंशाअल्लाह आपसे हम समात करेंगे इंशाअल्लाह। एक और मारूफ नात खां जो कि हमारे पैनल में आप भी होती हैं, मैमूना ताहिर। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सहरी की माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी में क्या खाया आपने आज? मम्मा बहुत मज़े का बनाती हैं, कीमा और पराठा, तो वो खाया था। अच्छा,
سادہ قیمہ یا اس کے اندر کریلا قیمے بھی تھے یا مٹر قیمہ بھی تھا؟ آلو قیمہ، کھڑا قیمہ وہ بناتی ہیں، کھڑے مسالے کا قیمہ بڑا شاندار ہوتا ہے علامہ صاحب، بہت مزہ۔ بڑا شاندار ہوتا ہے، اس کے مسالے بھی جو ہوتے ہیں کھڑے کھڑے ہوتے جی ہیں، جی جی، ایسا ہی ہوتا ہے نا ماشاءاللہ۔ چلیں ہم بھی کبھی کہیں گے آپ کی والدہ محترمہ سے کہ کبھی ہمیں بھی کھلائیے گا اپنے ہاتھ سے۔ قاری صاحب آپ نے ماشاءاللہ سحری کی تو آپ نے کیا کھایا؟ میری طرح انڈا پراٹھا تو نہیں کھایا؟ انڈا پراٹھا کھایا پھر بھوک کی شدت؟ جی جی بالکل، ہمارا تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے معاملہ تراویح کا معاملہ بھی ہوتا ہے، تراویح کا کھانا ہوتا ہے، ہاں پھر سحری آپ کو پتہ ہے کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے، ہاں، رات میں بھی کھاتے ہیں تو آپ تو ویسے بھی احتیاط کرتے ہوں گے نا کھانے میں؟ ہاں، ذرا تراویح پڑھانی ہوتی ہوگی۔ جی جی تراویح کے معاملات ہوتے ہیں، پھر تشریعات کے معاملات ہیں، اس میں بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ویسے احتیاط کرنی بھی چاہیے نا علامہ صاحب، کم کھانا چاہیے نا، بالکل اگر زیادہ کھاتے ہیں تو بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لیں، اور فاطمہ شاہد ہمارے ساتھ موجود، میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت آپ پیش کریں۔ صلی علی نبینا ہاں ہاں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ صلی علی محمد چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، واہ 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 واہ، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں آہا، واہ 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 واہ، کہاں کہاں، واہ واہ، کیا بات ہے۔ کہاں کہاں، جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، تو ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ایسے میں دل کا حال سبحان اللہ۔ سناتا کہاں کہاں، اور ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ سے نصیب ہوتی، اگر ناپ کی چوکھٹ سے نصیب، تو آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں، واہ 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 واہ، کیا بات کیا بات۔ آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں، اور اچھا ہوا دیا رے سخاوت میں پڑ رہا، اچھا ہوا دیا رے سخاوت میں پڑ رہا، پھر کر صدا فقیر لگاتا کہاں کہاں، واہ 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 واہ، کہاں، کیا بات۔ ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں۔
ماشاءاللہ ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں. خوبصورت آواز فاطمہ شاہید کی آواز میں آپ نے سماعت کیا. بہت مقبول کلام ماشاءاللہ. میمونہ طاہر کون سا کلام سنا رہی ہیں؟ سخا کا مرکز سخا کا مرکز. واہ 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 کیا بات. واہ واہ. عطا سراپا جناب بے زہرا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. نبی کی صورت اللہ اکبر. نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا. اللہ جناب زہرا اللہ اللہ کرم کا مخزن سخا کا مرکز رسول اعظم کی پیار دختر اللہ اللہ. شہید اعظم کی پاک اللہ. مادر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی بانو جنا کے ملکہ اللہ اللہ. جناب زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملکہ جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا. جناب زہرا اور سراپا رحمت سراپا راحت سراپا عفت سراپا عصمت رسول اکرم کی دل کی ٹھنڈک اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. رسول اکرم کی دل کی ٹھنڈک. دل کی ٹھنڈک واہ واہ. بطول و زہرا جناب زہرا. اللہ جناب اکبر زہرا اللہ اکبر. کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. سیدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. بہت خوبصورت کلام میمونہ طاہر کی آواز میں آپ نے سماعت کیا. اللہ پاک سیدہ کے صدقے اللہ پاک ہم پر بھی اپنا کرم فرمائیں فضل فرمائیں. میں چاہوں گا کہ ہمارا سیگمنٹ قصص الانبیاء تو میں چاہوں گا کہ جناب شوکت حسین سیالوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شہزاد سعیدی صاحب. آج 3 رمضان المبارک ہے جی جناب. اور تیسرے روزے کی افطاری کی طرف میں اور آپ ہماری پوری ٹیم ہمارے حاضرین و ناظرین گامزن ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. آمین اللہم. اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کاملہ عالمہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے روحانی فیض کو اللہ ہم سب پر جاری اور ساری فرمائے. آمین اللہم آمین. جناب سیدہ طیبہ کی پوری سیرت پاک بہت ہی افضل اور اعلیٰ ہے. ہم آپ کی سیرت پاک کے چند پہلو پر نظر ڈالتے ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت کے اندر لکھتے ہیں، دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امی جان اپنے گھر کی مسجد کے محراب میں جب رات ہوتی تو مصلی ڈالتی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتی. پوری رات گزر جاتی، طلوع فجر ہو جاتی، آپ کی عبادت جاری اور ساری رہتی. اللہ اللہ. یہ عبادت کا آپ کا ذوق اور آپ کا یہ شوق. اور اس میں محدثین مفسرین کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جناب سیدہ جب اپنی عبادت سے فارغ ہوتی، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعا کی اور اپنی امت کی خاطر فکر مند رہتے تھے، تو اسی طرح جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے لیے اتنی دعائیں نہیں فرماتی تھی جتنے اپنے بابا جان کی امت کے لیے اللہ دعائیں اکبر فرماتی اللہ تھی. اکبر اللہ اکبر. اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج کی بیٹی، آج کی ماں مستورات کو جناب سیدہ فاطمہ کی سیرت سے سبق لینا چاہیے. اور یقینی طور پر مستورات کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں آپ. آج اگرچہ خواتین کے لیے گھر کے کام ہوتے ہیں، رمضان المبارک میں کچن کا کام خاص کر کے بڑھ جاتا ہے، اور وہ عذر بھی پیش کرتی ہیں نماز نہ پڑھنے کا، یا بسا اوقات روزہ نہ رکھنے کا، یا کلام الرحمن کی تلاوت نہ کرنے کا، یا تسبیحات کا ورد نہ کرنے کا. عذر کیا پیش ہوتا ہے کہ کچن کا کام زیادہ ہے، گھر کا کام زیادہ ہے. تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جناب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ اپنے گھر کا کام خود کیا کرتی تھی، خود کیا کرتی. اور جب خاص کر کے کچن کا کام کرتی تھی تو کچن کا کام بھی چل رہا ہوتا اور کچن کے کام کے ساتھ ساتھ کلام الرحمن کی تلاوت بھی جاری اور ساری رہتی. تو لہٰذا ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو جناب سیدہ کے اس عمل سے سبق لینا چاہیے. اور جناب سیدہ حضور کی بارگاہ میں حالانکہ گھر کا کام خود کرتی ہیں، ایک بار عرض کرتی ہیں کہ ابا جان مجھے خادم کی ضرورت ہے. سرکار نے فرمایا کہ بیٹا آپ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 بار الحمدللہ پڑھا کریں، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کریں. یہ آج جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہزاد سعیدی صاحب ہر نماز کے بعد تسبیحات کا ورد کرتی ہے، یہ تسبیح فاطمی ہے. تسبیح فاطمہ. ہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بیٹی آپ مجھ سے خادم کا سوال کر رہی ہو، میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ عطا فرماؤں. واہ تو واہ. سرکار نے یہ تسبیح فاطمی عطا فرمائی سبحان اللہ. جو آج امت نماز کے بعد تسبیح فاطمی کا ورد کرتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت سیگمنٹ قصص الانبیاء میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا آپ نے ذکر سنا اور ان کے وظائف سنے، آپ نے جو ان کی شان تھی آپ نے سنی. بلکہ آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہوگا ہم اسی پر گفتگو کریں گے، بلکہ ہمارا موضوع آج کا یہ ہوگا کہ ہم سیدہ پاک پر انشاءاللہ گفتگو کریں. میں آتا ہوں جناب علی رضا رضوی صاحب پر. علامہ صاحب کچھ شان ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ بھی پیش رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شان جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں اللہ ہے. اکبر اللہ اکبر. بس اگر اس کو سمیٹنا چاہیں ہاں تو بس آپ اس طرح سمجھ لیں
کہ ساری کائنات جس کے احترام میں کھڑی ہو اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ محمد مصطفیٰ اگر کسی کے احترام میں کھڑا ہو اسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ اللہ علیہا اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی نے ام المؤمنین بی بی عائشہ سے پوچھا کہ آپ رسول کے قریب رہی ہیں تو آپ جناب سیدہ کے قریب رہیں، آپ جناب سیدہ کی شان میں کچھ بیان کریں. انہوں نے فرمایا امام حسن علیہ السلام کی ولادت بھی 15 رمضان کو آ رہی ہے، تو ام المؤمنین بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جس کے ہاں ولادت سے نہ نماز چھوٹے نہ روزہ ٹوٹے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ خاندان کی طرف آئیں جناب سیدہ کے خاندان کی طرف تو آپ کو یہ پورا سرداروں کا ہی خاندان نظر آئے گا. ماں ملکۃ العرب، اللہ. باپ سید الانبیاء، سید الانبیاء. شوہر سید الاوصیاء، بیٹے جوانان جنت کے سردار. آپ یہ سمجھیں کہ اگر پوری کائنات کے لیے ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، سبحان اللہ. اس رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئی اسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کہتے اکبر اللہ اکبر اللہ. ہیں. شوہر کل ایمان ہے، اور نبی کی حدیث ہے زوجہ نصف ایمان ہوتی ہے. کل ایمان کے نصف ایمان کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. بیٹے جوانان جنت کے سردار، یعنی تمام لوگوں کے جنت کے سردار ہیں امام حسن امام حسین، اور خود ان کی جنت جناب سیدہ کے قدموں تلے ہے. یعنی جوانان جنت کے سرداروں کی خود جنت جناب سیدہ کے قدموں تلے ہے. یعنی ایسے خاندان کے اندر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہیں. ہم معراج کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ دو چیزیں اللہ پاک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں. ایک نماز کا تحفہ لے کر آتے، یہ تو بالعموم تحفہ تھا. واہ واہ. ایک تحفہ تھا جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو سیب کی شکل میں جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ چاہتا ہے اس سیب کو آپ تناول فرمائیں. اللہ اکبر اللہ. ہم نے کہا جبرائیل میں کچھ کھانے کے لیے تھوڑی، کہا اللہ نے کہا ہے کہ اس سیب کے اندر اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا نور رکھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ آپ نے نور تناول فرمایا، وہ سیب تناول فرمایا. پھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. علامہ صاحب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا. SNN کی خوبصورت افطار ٹرانسمیشن جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں عقیدت رمضان. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.